ارشاد فرمایا مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یار بلاؤ کسی کو بلاؤ، مائک کو سیٹ کریں، ان کو یہیں بٹھا دو نا، ایلفی سے چپکا دو یہاں پہ، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ اس میں نے عرض کیا تھا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، لوگ کہتے ہیں نا، تو اللہ میاں بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ اب دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہونا بھی ایک دلیل ہے۔ آج کل میں ایتھیسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں ذرا، ایک پاکستانی ملحد ہے، بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں پھینکتا رہتا ہے، لمبی لمبی پھینکتا رہے گا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس کی خاصیت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا، حضرت موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بولو بھائی نہیں گزرے، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اگر یہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے تو کسی تاریخ دان نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا، یہ تمام پیغمبر معاذ اللہ فرضی واقعات ہیں، یہ فرضی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت نہیں ملتا، اور کسی تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید میں سورہ ناس ہے نا، سورہ ناس، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، قل اعوذ برب الناس، یہ بہت اہم بات ہے، اسے غور سے سنیں۔ اللہ نے یہ آپ کو اصول ہر جگہ کام آئے گا، صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں، ہر جگہ یہ اصول کام آئے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے۔ دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، اور پناہ کون دے گا؟ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے، اس سے بھی بچ جاؤ گے، اور اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو پناہ میں لانے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی، بیٹا بعد میں بانٹ دینا کھجورے، بیان میں سب ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا، تو یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے، تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں اندھیرا، وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا، انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڈے میں گر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا کب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنا گہرا کھڈا آئے گا، تو اسپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے۔ میری گاڑی کا انجن، وہ جو انجن آئل لیک ہوا، اسپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا، ہم اسپیڈ میں جا رہے تھے، ایک دم جب ہمیں پتا چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں۔ یہ 5-6 سال پہلے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اور ہائی وے کی طرف سے نا سروس روڈ پہ تھا میں، تو سروس روڈ بھی ہائی وے کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں، بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے، جتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین نے خواتین کو مارا تھا نا، اس سے زیادہ ہماری اسپیڈ تھی، نہیں اس سے تھوڑی کم تھی۔ وہ یہ شان نزول ہے اس کا، جنہوں نے بیان سنا ہے ان کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسپیڈ کے ساتھ جب مجھے اسپیڈ بریکر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہے نا بالکل قریب نظر آئے کہ یار اتنا ڈسٹینس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے ستاروں کا جتنا پہلے، چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب پرانا ڈسٹینس بحال ہوا تو پتا چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے۔ خیر یہ واقعے کا حصہ نہیں، اس پہ شارٹ کلپ بنا دیں گے، لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں، تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے۔ تو وہ ہوئی، ہم بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، چلو بھائی چلتے رہے، لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ہوتا ہے کراچی، جان بچی لاکھوں پائے، اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے بھی شکر ادا کیا۔ خیر
تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنا ہے کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے قسم اٹھائی, اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے, تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا. دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا. آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل, یہ کہو گے نا اے رحم دل. بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان, اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا. تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو. یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں, اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان, میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں, اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق, اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے, اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے, من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے, ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور, بھائی ویڈیو نہ بنائے, بالکل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے, تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں, گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے, جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے, 3. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے, لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس, لوگوں کا خدا ہے, معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا, یار آپ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میرے ماموں بھی ہو, اور آپ بس اتنا کافی ہے. ماموں 100 روپے دے, اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہ ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں, یا ابو, بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو, امی کے کیوں دوں, آپ میری ماں ہو, اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں, آپ میری امی ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ کبھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے, پھر سے اتنا کافی نہیں ہے, آپ میرے ابا ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں, اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, پیسے والے بھی ہیں, اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو, 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو, اور واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود, لوگوں کا, لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا, لوگوں کا معبود, لوگوں کا مالک, لوگوں کا پالنے والا. یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی
زیادہ، اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو، کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں، جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا، حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا، اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق۔ رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا، یہ ہو جائے گا سانپ کاٹ لے گا، بہت زیادہ ہو گیا، جن چڑیل بھوت آ گیا، تو جن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا، مرے گا آخر میں بالآخر، تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی؟ صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا، رزلٹ تو ایک ہی ہے۔ لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا، یہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے، وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے، ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں، یہ تو ان کا دماغ کیا ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں، اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی، ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں، ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا۔ یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے، ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے، اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا، وہ کنفیوز کر دے گا، آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے۔ پھر 2 4 اور اس کے ساتھ مل گئے، تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کی پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا، تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے۔ تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں، ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ، کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو، سارے فرقوں میں کیڑے نکال نکال کے سب پہ اعتماد ختم، سب علماء پہ اعتماد ختم، کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو، اپنا بھی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، لٹکا ہوا آدمی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم، پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں، یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی، یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو، یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سب کی کتابوں میں کیڑے، سب غلط، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ پھر تھوڑے دن میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے۔ تو جو طے شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا، رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا، رجم۔ اس میں خام خم ایک نئی تقریر اور ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا، مشکوک، کہ اسلام میں رجم نہیں ہے۔ بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا، اس سے وہ رجم کا بھی عامی آدمی نے انکار کیا، اور جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین جو اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد جب زنا کرے گا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، یہ شرعی سزا ہے، ان تمام علماء پر بھی اعتماد، بولو بھائی، ختم۔ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم، لیبل لگاتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن پر سے بھی اعتماد ختم۔ لیبل اچھے ہوتے ہیں تو یاد رکھو، وسوسہ وہ شخص نہیں ڈالتا جو کھلا دشمن ہو، وسوسہ اکثر وہ ڈالتا ہے جو دوست بن کے، خیر خواہ بن کے آپ کو ورغلاتا ہے، جو خیر خواہ بن کے آپ کو کہتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، غلط گائیڈ۔ تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد، یہ لوگ بھی جو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں، ان چیزوں میں بحث چھیڑ کرنا لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں، وسوسے میں۔ اب یہ تقریر ایک ملحد نے چھیڑ دی کہ جتنے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ سرے سے ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ چلو جو بے دین لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر آئے ہیں، کوئی ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ان کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شخصیت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ ایسی کوئی شخصیت، بولو بھائی، آئی نہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص یا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے، کسی مورخ نے، کوئی تاریخ دان نے نہیں لکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ہسٹری کی جو ڈیٹ بیان کی جاتی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کوئی مورخ ایسا ہے جو ہجری یا عیسوی سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو؟ کیا ہو گیا؟
تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی ہسٹری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کے کسی خاص واقعے پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے, الو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا. جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح یا تو ہسٹری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں, کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پہ رہا نہیں ہے. دنیا کی جو سب سے مؤثر ترین شخصیتیں ہیں آپ ان کے وجود کا انکار کر دیا اگر آپ نے, پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے. پھر نیوٹن اور ایڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. آئنسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نہیں آ رہی بات. لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سب جھوٹی, سائنسدانوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے آئنسٹائن کا نام استعمال کیا, آئنسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا. جبکہ آئنسٹائن کا اتنا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے جتنا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور کتنا اثر ڈالا پیغمبروں نے انسانی سیرت پہ, انسانی زندگی پہ, کہ آج بھی دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی پیغمبروں کے وجود کو اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے, چاہے مکمل کرے یا تعلیمات کو فالو کرنے کا دعویٰ کرے, لیکن ان کی تعلیمات میں نجات سمجھتی ہے. تو 2/3 انسانیت, 2/3 انسان یعنی مسلمان دیکھ لو, یہودی دیکھ لو اور عیسائی, کتنی بڑی آبادی بنتی ہے. 2/3 کے قریب انسان نہ وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے. جن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے ان کی شخصیتوں ہی کے وجود کا انکار کر دو, اس سے بڑی یعنی حقیقت کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ رائے پر اعتماد مت کرو. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی, سمجھ رہے ہو. اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے, پیر و مرشد بنا ہوا ہے, تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ, فوراً اس کو فالو کرنا مت شروع کر دو. یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا, لالچی تو نہیں ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے, بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علم میں مضبوط نہیں ہوتے, اس لیے یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے, مضبوط علم کا ہونا, تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آج کل 2 نمبر پیر تو بہت ہیں, ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو ہدیے دینا چھوڑ دو, پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان سے بولو کہ حضرت ہدیے دیں ہمیں آپ, ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایسے ایسے پیر ہیں, میں ابھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے. پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی نا, ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں, تم کا نا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو پھر مجھے دھمکیاں آنا شروع, میں نے کہا چلو فی الحال تھوڑا سا ٹھیک ہے, ہم پولیس میں تو ہے نہیں بھائی, کیا خیال ہے. FIR کٹوا دی ہمارے خلاف. یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا, یہ بس مسجد میں آ کے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا, کہیں گے نہیں وہ تھانے میں. چلو یار دعا کرتے ہیں, جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دینا, ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے. یہ حال چل رہا ہے. تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پہ بتا دیا جائے, نام نہ لیا جائے کسی کا, اشارہ کر دیا میں نے. اچھا خیر, تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ عقل مند تھی, کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی. پوری قوم اسلام لانا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں نا, ان پہ جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے, اس کا آؤٹ پٹ نیچے ایک ایک کو پڑھ کے سمجھاتے رہو گے. اس سے بہتر ہے کہ تبھی نبی نے بادشاہوں پہ اسپیشل محنت کی, بادشاہوں کو خود بھیجیں. بادشاہ ٹھیک ہو جائے, اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں. اس سے بھی پتا چلا کہ بعض لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں, وہ نواز شریف سے کیوں ملے, وہ فلانے سے کیوں ملے. بھائی وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے سارے صحیح ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں صحیح ہو ہی نہیں سکتا, تو نہیں ہو سکتا تو کچھ برائی میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے نا. تو ہر ایک کے نا اچھا پہلو تلاش کیا کرو, خام خواہ میں الزامات لگانا, بدگمانیاں کرنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سبا نے شادی کی نہیں کی, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کریں, کیونکہ 100 بیویاں رکھی ہیں تو ایک ملکہ
اور وہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق اتنی ذہین عورت، وہ بھلا پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکاح کرے گی؟ اور سلیمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بے عزتی کیسے انہیں دیں گے کہ تو ایک ملک کی بادشاہت چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکہ نہ بناؤں؟ تو رپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا، لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ایکچولی بڑے مسائل ہیں شادی میں، بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کہتے کہیں اور سے شادی کرو۔ وہ بیٹھی ہوتی اخباروں میں اشتہار دے رہی ہوتی کہ میں نے ملک مملکت چھوڑ دی لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا، کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں۔ خلاص تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح، اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اونطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت، سورہ بقرہ بھی آئے گی،
سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو. سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی. دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک قسم کا مضمون ہے. اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں. یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں. تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا. تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے. اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے. سورہ فلق، سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی. تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس. تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ. تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں. وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے. ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا. آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت. تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں، ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا. وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے. ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی. ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا.
تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں، یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی. اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے. الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید قرآن پیغمبروں کے واقعات اس لیے سناتا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کے ہم انہی باتوں میں پیغمبروں کو فالو کریں. اس میں کوئی اختلاف ہے، کسی ہری پگڑی، لال پگڑی، نیلی پگڑی، کوئی اختلاف ہے؟ اب سمجھو بات کو. قرآن کہتا ہے، اور یہ ہری پگڑی والے بھی یہی کہتے ہیں، وائٹ پگڑی والے بھی یہی کہتے ہیں، تبلیغ والے بھی، سب یہی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی سب یہی کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، یہ نکالی نہیں جا سکتی. اللہ نے ایسا حفاظت کر دی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا. وہ لڑکیاں اپنے والد محترم کے پاس گئیں. والد محترم نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے تمہاری خدمت کی ہے. اس میں بڑے اسباق ہیں، میں ان کو ابھی اسکپ کر رہا ہوں صرف اس لیے سے واقعے میں، لیکن میں اسکپ کر رہا ہوں ان کو. موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد کے پاس گئے تو ان کے والد نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. جب دیکھا نا ان کا انٹرویو لیا تو ان کو لگے کہ یہ بہت نیک ہیں، صحت مند بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں. بچیوں نے بھی گواہی دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. فوراً فیصلہ کر لیا کہ بھائی داماد تو ایسا ہی ہونا چاہیے، صحت مند بھی ہو، ایماندار بھی ہو. ہاں ملازمت نہیں ہے تو میرے پاس مل جائے گی، بکریاں چراؤ. اس زمانے میں یہی لوگوں کے روزگار ہوا کرتے تھے. تو کہا کہ آپ 8 یا 10 سال بکریاں چراؤ، ان دونوں میں سے ایک بیٹی میں نے آپ کے نکاح میں دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں. ابھی آپ کو نبوت ملی نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا جو رپلائی آیا نا، فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ فوراً کیا فرمایا؟ یس. مہر کتنا مشکل؟ 8 یا 10 سال بکریاں چرانا. بکری پالنا اور چرانا آسان نہیں ہے.
میرے پاس بکری ہے، 2 بکریاں ہیں، جو غم مجھے دیتی ہیں نا وہ، آپ اپنے سسرال کو بھول جاؤ، میں اپنا نہیں کہہ رہا سسرال کیونکہ پھر آپ کو میں نے آپ پہ ڈال دیا. تو وہ ہمارے ملازم نے بولا مفتی صاحب ایک بکری نے بچہ دیا، میں اس وقت تھا نہیں، وہ بچہ مر گیا، پھر اور دکھڑے سنا رہا ہے. میں نے کہا یار خدا کے لیے یہاں تو سکون سے بیٹھنے دے مجھے یار، بکریوں کے جس کو کوئی غم نہ ہو کیا پال لے، بکری پال لے. بہت ستاتی ہے بکری. تو 8 یا 10 سال بکریاں، پیغمبر کو نکاح کا آپشن ملا، فوراً سے پہلے قبول کیا. اور کتنا ٹف مہر ہے، 8 یا 10 سال بکریاں چرانی ہیں، یعنی اس کی الگ سے کوئی اجرت نہیں ملے گی آپ کو، بس اس کے بدلے میں اپنی بیٹی میں نے نکاح میں دی ہے. دوسری طرف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے ملک میں ہے، اجنبی کنٹری میں، مصر میں. عزیز مصر کی حسین ترین خوبصورت ترین عورت بند کمرے میں آپ کو زنا کی دعوت دیتی ہے. کوئی بدنامی کا خوف نہیں ہے، بلکہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خوف ہے کہ الزام لگا دے گی میرے اوپر، اور خواہش اگر پوری نہیں کی تو جیل جانے کا خوف ہے، دھمکی دے رہی ہے کہ جیل بھجوا دوں گی الزام لگا کے، الٹا آپ پہ الزام لگا دوں گی. ان ساری باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں، بچاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس بدکاری کی یہ دعوت دے رہی ہے مجھے اس سے جیل کی زندگی زیادہ محبوب، جیل چلا جاؤں گا، یہ کام سے مجھے بچا لے. اور جیل گئے، پھر الزام لگایا اس نے اور جیل بھجوا دیا. کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں. دونوں پیغمبر ہیں اللہ کے جلیل القدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یوسف اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، اور جس نبی کے بیٹے وہ بھی نبی کے بیٹے اور وہ بھی نبی کے بیٹے، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر. کتنی بڑی فضیلت ہے، پردادا تک پیغمبر، اتنی بڑی فضیلت. اور آج کوئی لڑکا تھوڑا سا ہینڈسم اسمارٹ ہو، لڑکیاں اس کو دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے یار اب لڑکیاں خود ہی مجھے دعوت دیتی ہیں، اللہ نے مجھے ہینڈسم بنا دیا، میں کیسے بچوں؟ یوسف علیہ السلام سے زیادہ آپ خوبصورت نہیں ہو سکتے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی نا برائی کی، تو یہ خبر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں پھیل گئی. تو جو شہر کی مالدار عورتیں تھیں وہ کہنے لگی، جو بڑی فیملیوں کی، کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عجیب عورت ہے، رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے اور ایک ملازم پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک گھر کے ملازم پہ عاشق ہو گئی ہے. تو اس بادشاہ کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے، بلکہ دعوت کر کے بلایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے سے گزرو. وہ چاہتی تھی میں سمجھاؤں گی تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور کہا کہ سامنے سے گزرو. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے گزرے ہیں تو ان عورتوں نے، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا ہے. اتنی خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، بتایا کہ آدھا حسن اکیلا، جتنا اللہ نے حسن دنیا میں بانٹا ہے نا اس میں سے آدھا اکیلا کس کو دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہی آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی تھی. کتنے حسین تھے، لیکن اپنے آپ کو بچایا اور جیل کی کوٹری میں. اور ادھر موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے. ان کو ادھر نکاح کی آفر آئی اور فوراً ڈن. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پیغمبروں کی نظر میں زنا انتہائی پلید، خبیث، نجس، غلیظ، گدے گھوڑوں کا کام ہے، یہ کتے بلوں کا کام ہے، یہ زنا کرنا، یہ پیغمبروں کی سوچ ہے. اور نکاح انتہائی مبارک، مقدس عبادت. نکاح مسجدوں میں سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عید کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بارش کی جو نماز ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکاح میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو کام نمازوں میں ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ لوگ کی عمر نکل گئی ہے یہ بات. اچھا بس 10 منٹ ہے، میں بس 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تھک گئے میرا خیال ہے آپ لوگ. تو مجھے ایک بات بتاؤ نا، بس یہ بات میں جلدی سے مکمل کر لوں. نہیں ہے پانی میں. تو اسلام قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ لبرل اور سیکولر لوگوں کی نظر میں، جو مذہب مخالف لوگوں کی نظر میں، کوئی نکاح اور زنا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ کی سیٹنگ ہو گئی تو وہی آپ گرل فرینڈ بنا کے رکھیں اس کو. 15-20 سال کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھی ہم لوگ کی جوڑی چل سکتی ہے تو پھر آپ اس سے شادی کر لیں. ایک ایگریمنٹ ہے.
ایک ایگریمنٹ ہے, چلو. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں. اللہ کی نظر میں گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن نے ولا متخذاتی اخدان, اس کا مطلب ہی گرل فرینڈ ہے. اللہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے تمہیں بنانے کی. پیغمبروں کو نکاح کا موقع مل رہا ہے, نہیں چھوڑ رہے, اور زنا کا موقع مل رہا ہے, بھاگ رہے ہیں وہاں سے, جیلوں کی کوٹھیاں برداشت کر رہے ہیں. تو بھائی دیکھو, ایک طرف ہو جاؤ. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہاں بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیا گورنمنٹ یہاں پہ گن پوائنٹ پہ آپ سے زنا کروا رہی ہے؟ بلکہ یہاں کی گورنمنٹ کا جو ہمیں جہاں تک معلومات ہیں, وہ تو چاہتے ہیں, پوری دنیا میں ساری حکومتیں چاہتی ہیں فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں, لیکن مجبور ہیں, نہیں کر سکتے. کیوں؟ جو موٹیویشن چاہیے فیملی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مذہب کے پاس ہے, وہ قوانین کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا چاہتی ہے دنیا سے شراب ختم ہو, لیکن وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ان کو پتہ ہے یہ قانون چلے گا ہی. پوری دنیا چاہتی ہے دنیا سے زنا ختم ہو, فیملی سسٹم. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا تھا نا, فیملی ویلیوز کو ویلیو دیتے ہیں, آیا تھا نا بیان چند مہینے پہلے, کہ بھائی ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. سب کی خواہش ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ یار یہ نظام ہو جب باپ کا نہیں پتا چل رہا, ماں کا نہیں پتا چل رہا, ڈی این اے سے پتا چل رہا ہے وہ جمشید کا بچہ ہے یا وسیم کا بچہ ہے, اور جب ڈی این اے کرا تو پتا ہے ستار صاحب کا بیٹا ہے. انگریزوں کی بات کر رہا ہوں میں, آپ لوگوں کی نہیں, انگریزوں کے جمشید کی بات کر رہا ہوں. ابھی دیکھو نا, یو کے میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ بی بی سی کی رپورٹ تھی چند سال پہلے کی, کہ وہ خاتون نے کہا میرے جو بچہ ہے اس کا فادر یہ ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی, میرا کوئی تعلق نہیں اس بچے سے. وہ کہہ رہے نہیں یہی ہے. پتا چلا یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے, وہ ہے. تو یہ دنیا بھی بے وقوف تو نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے, آج اگر یہ زنا پہ پابندی لگاتے ہیں, ان کو پتا ہے کوئی اس پابندی پہ عمل نہیں کرے گا, کیونکہ یہ موٹیویشن جو زنا چھڑوانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن ہے, وہ وہی والی ہے جو ایک مہینہ رمضان میں روزے رکھوا دے آپ سے. اور وہ مذہب کے علاوہ, قرآن کے علاوہ کسی کے پاس, وہ مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے, وہ صرف قرآن کے پاس ہے. آپ بھی اس لیے مانو گے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام سسرال نہیں کروا سکتا. خواتین کے میرے پاس کال آتی تھی نا کہ میرے میاں جو ہے نا وہ لڑکیوں میں انوالو ہیں, وہ انٹیوں سے دوستیاں. میں ان سے کہتا ہوں, ایسے بڑے واقع, اب تو میں بہت کم کال سنتا ہوں, میں ان سے کہتا تھا دیکھو جب آپ کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا مذہبی آدمی کا, تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ ہے, ٹوپی پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, یہ مجھے بھی برقع پہنائے گا, نماز پڑھوائے گا, مجھے ایسا ہے, مجھے ماڈرن بندہ چاہیے. کیا چاہیے؟ تاکہ مجھ پہ بھی کوئی پابندیاں نہ ہو. تو میں نے کہا مل گیا ماڈرن. جو مذہب کو نہیں مانتا تو کلچر تھوڑی, وہ آپ کہہ سکتے ہو کلچر کو تو مانتا ہے, کلچر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی آپ کو زنا کی دعوت دے اور آپ اس لیے کہ ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا بھائی, اس لیے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں کہ ہمارے ابا نے ٹھکرایا تھا, دادا نے ٹھکرایا تھا. یہ نہیں ہوتا. خاندان چند چیزیں آپ کو, کپڑے آپ سے پہنوا دے گا ایک مخصوص طریقے کے, خاندانی سسٹم چلا آ رہا ہے, دعوتیں وغیرہ میں آپ اس کو فالو کر لو گے. اتنی خاندان یا پرمپرا کے پاس پاور نہیں ہوتی کہ کوئی خوبصورت عورت آپ سے فری ہو رہی ہو اور آپ خدا کے خوف سے یہ سوچو کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. اللہ نے میرے لیے صرف میری بیوی کو حلال کیا ہے, کسی انٹی سے مجھے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, سسرال نہیں جانتا, نہ بیگم کو پتہ چلتا ہے. یہ تو وہ کمپلینز ہیں جو پکڑے جاتے ہیں, بہت سے ایسے جو پکڑے ہی نہیں گئے اب تک. بیگم سمجھ رہی ہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے, اس کو کیا پتا تیرا میاں کیا گل کھلا رہا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کے گھر میں گھسنا مشکل ہو جائے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی, انسان کو انسان بنانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے سوا کوئی راستہ, انسان کے بچے جب بھی بنو گے اسلام کو فالو کرو. اور اب یہ اسلام کے حکام مشکل ہیں, جیسے میں نے بتایا رمضان کے روزے ہیں, نظر کی حفاظت ہے, سب سے بڑا آج کل تو نوجوانوں کے لیے مسئلہ نظر کی حفاظت ہے. جب ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے صرف بیوی ہے, تو ایسے کہتے ہیں ہماری تو زندگی بالکل اندھیری ہو گئی, اندھیری ہو گئی ہماری زندگی, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم, اڑا دو, خوشیوں کو ذبح کر دو اللہ کے لیے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگائے گا نا, ذبح کرے گا, سکون اللہ اسی کی زندگی میں دے گا. کیونکہ اللہ بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں مارتے, وہ بادشاہوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, گرل فرینڈ بنا کے, شراب پی کے, ماں باپ کو ستا کے, ان کی اطاعت نہ کر کے, اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے, یہ ساری نافرمانیاں جب اللہ کی کرتے ہو نا, تو اللہ یہ نہیں کہ آپ سے آپ کی جاب چھین لے آپ سے, نہ نہ, اللہ ڈائریکٹ, جو جسم کا بادشاہ ہے وہ دل ہے, جہاں سکون ہوتا ہے, اللہ ڈائریکٹ اس دل پہ حملہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی سہولتیں تجھے دوں گا, سکون تجھے نہیں دوں گا. دل میں بے چینی رہے گی. یاد رکھو یہ بات, پلے باندھ لو, سکون صرف مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا, اس کے علاوہ سکون نہیں ہوتا.
صرف مذہب پہ جو صحیح معنی میں صرف گیٹ اپ کی بات نہیں ہے. مذہبی لوگوں کا مطلب گیٹ اپ بنا لیا, ایسے ایسے فلمیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں, ایسے اچھے اچھے گیٹ اپ میں ایسے ایسے فراڈی گھوم رہے ہیں. جو صحیح معنوں میں شریعت کو فالو کرے گا, سکون اللہ نے صرف اس کے مقدر میں رکھا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائی آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے, سکون چھوڑ دو. آپ اگر مذہب کو یا اللہ کو راضی کیے بغیر سکون ملنا ممکن ہوتا نا, یہ خواہشات میں سکون ہوتا نا شرابوں میں اور کبابوں میں اور ان چیزوں میں, تو سب سے زیادہ خودکشیاں عیاش لوگ نہ کریں. آپ خودکشی کرنے والوں کا ریشو دیکھو, ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو دیکھو, زیادہ تر آپ کو عیاش لوگ ملیں گے اس میں. اور یہ ایتھیسٹ جو سب سے بڑے عیاش ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہے ڈپریشن, بہت زیادہ ہے. مولویوں کو دیکھو کیسے مزے سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ٹینشن دیں گے, جب بیان میں بیٹھو ٹینشن دے کے اٹھیں گے, یہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم, چندہ نہیں دے رہا ہوتا وہ. تو خیر مولویوں کی بات نہیں, میں تو دینداروں کی بات. مولویوں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک میرے بھائی خدا سے لا نہیں لگاؤ گے, یہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. صرف فزکس کیمسٹری جاننا ضروری نہیں ہے. ایک علم یہ ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور ہمیں کیوں پیدا کیا, کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ بھی ایک علم ہے جو آپ کے لیے فزکس کیمسٹری سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ علم قرآن میں اللہ نے نازل کیا, اور اس علم کے بغیر آپ کو دنیا میں اور آخرت میں سکون نہیں مل سکتا. تو اس لیے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں اپنے دین کو فالو کریں. آپ متفقون علیہ جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ بہت ساری ہیں, ان کو فالو کریں آپ. اس میں لوگ, شیطان کہتا ہے مولویوں کے جھگڑے, تو نہیں پڑھو ان جھگڑوں میں, بھائی کیا خیال ہے. زنا سے بچو. ماں باپ, قرآن نے خدا کی قسم جتنا ماں اور باپ کو فوکس کیا ہے نا, میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں, لوگ پھر چڑھتے ہیں کہ یار ایک ہی ٹاپک کیوں چھیڑتے ہو. بھائی قرآن نے کیوں بار بار چھیڑا یہ ٹاپک؟ جہاں اللہ اپنی توحید بیان کرے گا وہاں کہے گا والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں اللہ بار بار والدین کو فوکس کر رہا ہے؟